نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس و ادراک ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا اندازہ بھی ہو کہ واقعتاً ہم گناہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ مسئلہ ہو جائے نا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، تو پھر اس سے بچنے کے راستے جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ اس نے بچنے کے جو مواقع جو ہمیں تلاش کرنی چاہیے، پھر ہمیں تلاش کرنے کی کوئی تڑپ نہیں رہتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ گناہ کا احساس ہو کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اگر، تو پھر ہمیں احساس ہو کہ یار واقعتاً ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم نہیں بچ پا رہے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم اللہ رب العزت سے اس کی معافی چاہیں۔ لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم اس کو گناہ سمجھ نہیں رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ہم اس میں پھر جو ہے کہ لاجک پیش کرنے لگیں کہ ارے نہیں، یہ چیز تو گناہ ہی نہیں ہے، یہ چیز جو ہے کہ یہ تو کیا بولتے ہیں غلط ہی نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے نا کہ گناہ سے بچنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں، جو طریقے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام بند ہو جاتے ہیں ہمارے لیے۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کا احساس ہو جائے ہمیں یہ ہو جائے کہ اس چیز سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نہیں بچ پا رہے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے جب ہم دعا کریں گے اور گناہوں کا جب ہمارے اندر احساس ہوگا، تو جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ التوبۃ ہی الندامہ، کہ توبہ کیا ہے؟ وہ شرمندگی ہے، کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس پہ جب ہمیں شرمندگی ہوگی تو وہی ہمارے لیے توبہ بن جاتا ہے۔ جب شرمندگی ہوگی تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے بار بار، اور اگر ایک بار نہیں بچ رہے ہیں، 2 بار نہیں بچ رہے ہیں، تو جتنی ہماری کوششیں ہوں گی ہماری اس پہ اوپر بھی ہمیں ثواب ملے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جب ہماری کوشش رہے گی تو ایک نہ ایک دن وہ آئے گا جب اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے بچا لے گا۔ کل ایک واقعہ میرے ایک دوست نے مجھے شیئر کیا حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کا، کہ جس میں حضرت بایزید بسطامی کا ایک واقعہ کہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ اپنے مریدین کے ساتھ ایک سفر میں گزر رہے تھے، تو کسی نے اوپر سے ان کے سر پہ کوڑا پھینک دیا، تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ۔ تو جو ان کے مریدین تھے انہوں نے کہا کہ جناب یہ بھی کوئی الحمدللہ کہنے کا وقت ہے؟ تو حضرت کے جواب سنیں اور اس کو محسوس کریں کہ حضرت نے جواب دیا کہ جناب یہ سر گناہوں کی وجہ سے آگ برسانے کے قابل ہے، تو اگر اس پر راکھ برسائی جائے تو کیا یہ غنیمت نہیں اور الحمدللہ کہنے کا موقع نہیں ہے؟ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان گناہ نہیں کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو یہ ہے کہ کہیں مجھ سے زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد اس کا دل اس طرح سے اللہ رب العزت کے خوف میں مبتلا ہے، اس طرح سے اللہ رب العزت سے ڈر رہا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے اندر گناہوں کا احساس پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت جب ہمارے اندر گناہوں کا احساس پیدا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا جب ہم اللہ رب العزت کے سامنے بالکل اسی طرح پہنچیں گے جس طرح اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔